اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر ہمیشہ موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی مبارک گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں بندہ جو بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سی علماء کرام، محدثین، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو آج جو عمل، جو دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان دعاؤں کو آپ نے جمعہ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ 3 دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی اور آسان سی دعائیں ہیں۔ پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ دعائیں آپ کو بہت زیادہ فوائد سے نوازیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعہ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دوستو، درود پاک کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، اور بروز قیامت درود پاک پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اگر آپ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کی قلت ہے تو پھر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، بڑی مبارک دعا ہے۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی مشکل میں اگر آپ پھنس چکے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی درپیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعا کو ورد زباں بناتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کی بھی 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ دعا بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ
اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، اور جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی ملی وہ دن بھی جمعے کا مبارک دن تھا۔ تو آپ نے اس دعا کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ یہ تینوں دعائیں آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا مسبب الاسباب اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے، جس بھی جائز مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان حاجات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے گی، گھر میں امن و سکون ہوگا، رزق میں خیر و برکت ہوگی، دلی مراد نیک حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جمعے کا بڑا ہی مبارک عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جمعۃ المبارک کے دن آپ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیتے ہیں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جو ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اگر آپ 100 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے خوش ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح 7 استغفار کی بھی پڑھ لی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعہ المبارک کے دن یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔